ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کبھی کبھار کوئی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں یا کسی ایسی بستی میں چلے جاتے ہیں جہاں اہل سنت والجماعت کی مسجدیں نہیں ہوتی۔ ہم جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غیر مذہب کی مسجد ہے، یعنی کوئی اہل سنت والجماعت کی مسجد نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ہم کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا کسی بڑے شہر میں ہم پہنچ جاتے ہیں، جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، جمعے کے وقت اپنے عقائد والے کی مسجد ہمیں نہیں ملتی ہے، تو کیا ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا کہتے ہیں علماء کرام اس کے بارے میں؟ سید مدنی میاں صاحب اشرفی قبلہ کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ ان کا یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ سعودی عرب کے جتنے علماء اور جتنے ائمہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ پکڑنا، یہ ان کا عقیدہ، اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ نبی سے توسل کرنا، انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا، یہ شرک ہے۔ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ان کا عقیدہ کچھ ہوا، آپ کا عقیدہ کچھ ہوا۔ ان کے نزدیک آپ لوگ مشرک ہیں، آپ سب مشرک ہیں۔ جو نبی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو اولیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو آستانوں بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرتے ہیں، یہ ان کے اس عقیدے پہ سب مشرک ہیں۔ تو آپ سوچیں، جو آپ کو مشرک سمجھتا ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ میں اس میں ایک علمی نقطہ بتا دوں، اور اگر آپ نہ سمجھیں گے تو یہاں اتنے علماء کرام ہیں، وہ سمجھا دیں گے آپ کو۔ علمی نقطہ یہ ہے کہ سعودی امام کا عقیدہ توسل بالانبیاء و توسل بالاولیاء یہ حرام ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور ان سے پوچھو تو بتائیں گے بھی کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں۔ یہ ان کے سر تھوپا نہیں جا رہا۔ اچھا، تو جب ان کے نزدیک آپ مشرک ہیں تو آپ جانتے نہیں، نماز میں جو امامت کا تعلق ہوتا ہے نا، امام اور مقتدی میں ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ امام اور مقتدی میں جب آپ کسی کو امام کہتے ہیں تو ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، اور کم سے کم اس رابطے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ہمارا امام غلطی پر نہیں ہے، جس امام کے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا خطا پر نہیں ہے۔ یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارا امام ہی گمراہ، تو وہ روحانی رابطہ نہیں پیدا ہوگا۔ ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو کم سے کم یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ ہر امام کو اس بات کے جس کو مقتدی بناتا ہے نا، اس کے اقتداء کی نیت کرتا ہے۔ آپ جس کو امام بناتے ہیں اس کی امامت کی نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کی، اور وہ آگے ان مقتدیوں کے، تو ان کے مقتدی ہونے کی نیت بھی امام کرتا ہے، اور اس کے امام ہونے کی نیت پیچھے والے مقتدی کرتے ہیں۔ اگر وہ نیت نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، ہم اس کی اقتداء کی نیت نہ کریں تو ہم اس کے امام نہیں، وہ ہمارا مقتدی نہیں۔ ایسے کھڑے ہو جانے، ہمیں نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت کرے کہ ہم اس کے امام ہیں، ہم نیت کریں وہ ہمارا مقتدی ہے، تب تو معاملہ ٹھیک ہے۔ مگر اس میں کسی کی نیت میں گڑبڑی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ بتاؤ، سعودی امام جو توسل بالانبیاء توسل بالاولیاء کو شرک بتاتا، وہ ایسوں کو اپنا مقتدی کیسے بنائے گا؟
وہ ایسے کو اپنا مقتدی کب بنائے گا جو توسل کے قائل ہے؟ اس لیے کہ اگر مشرک کو اس نے اپنا مقتدی بنا لیا تو وہ خود مشرک ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ نے سنا کہ وہ لوگ تو ہمیں مسلمان سمجھتے ہی نہیں، وہ لوگ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں۔ وہ جب ہمارا امام بنیں گے تو وہ تو ہماری نماز میں نیت کرتے ہی نہیں، ہمیں مقتدی سمجھتے ہی نہیں، تو پھر ہماری نماز ان کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ امام اور مقتدی کا مذہب ایک ہونا ضروری ہے۔ اس کا عقیدہ غلط ہو تو پھر ایک دوسرے کی نماز تو ہوگی نہیں ایک دوسرے کے پیچھے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت بریلی مسلک کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ کچھ ہمارے حجاج کرام کہتے ہیں کہ دیکھو ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں، مسجد حرام سے بڑھ کے کوئی مسجد نہیں، ہم وہاں جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو کہاں پڑھیں گے؟ کیا حاجیوں کو مکہ میں مسجد حرام کے اندر وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، چلیے ان کا ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ جب مکہ میں حج کے لیے میں مکہ شریف گیا تو بڑی خاص نظر مجھ پہ رکھتے ہیں۔ اتنا خیال تو میرا مرید بھی نہیں کرتا جتنا وہ کر، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں الگ نماز پڑھا۔ ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ کہا بھائی نماز تو بہترین عبادت، نماز پہ کوئی جھگڑا نہیں، نمازی الگ الگ، پرابلم نماز نہیں ہے، پرابلم نمازی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں نے 3 دن تک مسجد نبوی پہ قبضہ کیا، 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا، 3 دن تک انہی کا امام امامت کرتا رہا۔ امام المسلمین عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی میں، یاد رکھنا 3 دن تک مسجد نبوی میں عثمان غنی کے قاتل اور بلوائی نماز پڑھاتے رہے۔ سارے صحابہ 3 دن تک اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، تو مسجد نبوی میں کب نماز نہ پڑھی جائے یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی آ گئے، سارے صحابہ گھر سے نکل کر کے باہر آئے۔ میں پوچھتا ہوں جماعتی، کیا صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم نہیں تھا؟ ثواب اتنا ہے، ثواب اتنا ہے۔ ابے نماز میں ثواب ہے، نمازی کیسا ہے؟ کیا تو امام حسین سے زیادہ جانتا ہے جماعت کی فضیلت؟ کربلا میں 2 جماعت ہو رہی، 20,000 کی جماعت الگ ہے، 70 کی جماعت الگ ہے۔ 40 لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور 15,000 20,000 ادھر پڑھ رہے ہیں۔ نماز دونوں جگہ ایک ہے، پھر جماعت الگ الگ کیوں ہے؟ نمازی الگ الگ۔ بتا نمازی کیسا ہے تب اس کے پیچھے جائیں۔ نماز تو اعلیٰ ترین تھی، ہے اور رہے گی۔ ایسی جگہ پر ایک لڑکا مجھ کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں لنگی، چھوٹا کرتا، لکھنؤ کی ٹوپی، تاکہ یہ بے وقوف میرے کو پہچان نہ پائے۔ پھر بھی اس نے پہچان لیا، کہا السلام علیکم۔ اب میں تو جانتا نہیں بندہ کیسا ہے، تو جب بندہ نہ معلوم ہو کیسا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اپنا ہی ہے۔ وعلیکم السلام، آپ ہاشمی میاں ہیں؟ تو میں نے کہا یہ وہ نہیں لگتا، خبری نہیں ہے، کیونکہ میرے آس پاس بہت خبری ہوتے۔ خبر ملی واٹس ایپ، ایک واٹس ایپ یونیورسٹی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں آپ کے غلام کا غلام۔ میں آج سیدھے بات کہا، میں مولانا الیاس قادری کا مرید ہوں اور وہ سیدوں کے غلام ہیں، تو غلام کا غلام ہوا نا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، چل تیرے کو بڑھیا کھانا کھلا دوں۔ میرا کھانا تو کھا نہیں پائے گا، میں دال روٹی کھاتا، ساری سبزیاں بھی نہیں کھاتا، مانساہاری چھوتا ہی نہیں، مگر تجھ کو ایسا کھلاؤں گا کہ خوش ہو جائے۔ مہمان تو مہمان ہوتا، رحمت ہے۔ اس کو میں الخالد ٹورس اینڈ ٹریولس میں تھا، اوپر لے گیا۔ میں نے کہا دیکھ لگا ہوا ہے ٹیبل پہ، جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، قرآن کی بولی میں کلو وشربو ہنیا مریا۔ اتنا پیار کیوں تھا اپنی عقیدے؟ آپ بھی کہیں جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، کہیں بھی آپ کے عقیدے کا ملے گا تو آپ بہت قریب ہو جائے۔ یہ ٹھیک بات ہے نا، منوویگیانک درشکوں سے، نفسیاتی نقطہ نظر سے۔ جی ہاں ناظرین، امید ہے کہ آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آخر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، خانہ کعبہ کا مقام اپنی جگہ پہ برقرار ہے، مسجد حرام کی فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے، وہاں نماز پڑھنے کی اتنی ساری فضیلت ہے، وہاں نماز کی جتنی ساری فضیلت ہے اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن وہاں اگر امام غلط ہو،
وہاں نماز پڑھانے والے کا عقیدہ غلط ہو تو اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ تنہا پڑھ لیجئے، آپ اکیلے پڑھ لیجئے، آپ کو وہ ثواب تو اکیلے پڑھنے میں بھی ملے گا. وہاں جماعت سے پڑھنے کا ثواب اسی وقت آپ کو ملے گا جب جماعت کرانے والے کا ایمان اور عقیدہ درست ہو. لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا، جو انسان نبی پر سلام پڑھنے سے روکے، جو شخص نبی کو قبر میں مردہ مانے، جو شخص یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جو شخص یہ کہے قیامت کے دن نبی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، جو شخص یہ کہے کہ انبیاء اولیاء کا وسیلہ بنانا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس طرح کے عقائد والوں کے پیچھے نماز پڑھنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک رہے گا. اگر ایسے لوگ ملے تو آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اگر کہیں مجبوری میں پھنس جائیں تو نماز پڑھیں ضرور، لیکن بعد میں اس نماز کو دہرانا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اجازت اپنے دوست مولانا احسان کو. السلام علیکم.